ایک عورت کو پتہ چلے نبی اسلام شاف مایا کہ اس کا شوہر زانی ہے اور وہ اس کے بعد پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. آپ نے اپنے ارمان غیر اسلامی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی بیٹیاں مسلمان کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کے میرے اور اسلام کے بیچ میں وہ جو اسپیکر ہے نا، اسپیکر مولوی صاحب نہیں، جو اسپیکر لاؤڈ اسپیکر، اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے. بس ہم خود اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اسلام سے شرمندہ کرتے ہیں. آپ نے خود ڈٹرمن کر لیا کہ اگر کوئی مولانا ہوگا تو یہ کمپیٹنس لیٹر میں نیچے ہوگا، یہ قرآن کا ویل ورسڈ ہوگا، حدیث کا ویل ورسڈ ہوگا، مگر میں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی روزمرہ لائف اور گروپ لائف اور اپنی پولیٹیکل لائف کے اوپر اس کو افیکٹ نہیں کرنے دوں. آپ کے بچوں نے ماں کی سوچ کون سی پکڑی ہے یہ بتا دیں، مگر مولوی صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا اسٹیچر نیچے لے کے جائیں، کیونکہ آپ نیچے گئے تو اسلام نیچے آ جاتا ہے. اب سائیکالوجی میں اگر کوئی میرے ساتھ سائیکالوجی سمجھ لے، یہاں پہ سائیکالوجی سے بیٹھا ہوتا اور وہ کہتا ہے ساحل میاں کیا یہ انٹرنسک کمپلیکس ہے یا ایکسٹرنسک ہے، تو میں اسے کہتا انٹرنسک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اسلام میں آئے گا تو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. جی نہیں، صرف پیدائشی مسلمان. یہ ہے مسئلہ. ہم خود اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اسلام سے شرمندہ کرتے ہیں. دیکھا آپ نے، نوٹس کیا یہ بات کرتے کرتے میں خواتین کی طرف آ گیا ہوں. آپ نے اپنے ارمان غیر اسلامی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی بیٹیاں مسلمان کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ارمان غیر اسلامی ہیں. آپ کے ڈر جو ہے نا، آپ کے ڈر، ارمان ایک طرف ہوتے ہیں، ڈر ایک طرف. آپ کے ڈر غیر اسلامی ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں تو انفیریورٹی کمپلیکس بنتا ہے. اس لیے آپ کا بچہ پیدا ہی انفیریورٹی کمپلیکس کے پول کے اندر ہوگا. وہ خود تیر کے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے کس کو آپ کرتا ہے؟ اپنی ماں کو. اس لیے کہہ رہا تھا رکشا، آپ کے بچوں نے ماں کی سوچ کون سی پکڑی ہے یہ بتا دیں. باپ کو نہیں اتنی جلدی وہ آپ کرتا، یاد رکھیے گا، کیونکہ باپ باہر کھاد کا پانی پی کے ادھر ادھر سے اپنا فیڈ بیک لے کے سمجھ گیا ہوتا ہے. بیٹے کے سامنے وہ نہ اپنے ارمان اس طریقے سے نہ اپنے ڈر اس طریقے سے بتاتا ہے. مجبوری ہوتی ہے اس کی، اپنی انا کا اور اپنے بیٹے کی بقا کا تعلق ہوتا ہے کہ بیٹے کو وہ رگڑے کے لیے ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ نے بھی رگڑا کھایا ہوا ہے، حالانکہ باپ نے رگڑا نہیں کھایا ہوتا. باپ خود رگڑے سے بچ کے پتلی کے لیے نکلا ہوتا ہے، ورنہ تو شادی نہ ہوتی اس کی، تو بیٹا کیسے ہوتا؟ انڈرسٹینڈ دا پرابلم. فرد کے طور پہ آئے نا آپ ذرا. ساحل میاں نظام کی بات کرتے ہیں، وہی میں سوچتے ہیں بات کرتے ہیں نظام کی، بات کرنے سے تو نظام نہیں ہوتا. دس از اے پرابلم. یو نو واٹ دا بیسٹ پارٹ از، آئی ٹیل یو سم تھنگ. میں ابھی سچ سچ بتاتا ہوں آپ کو، مجھے آپ پہ فخر ہے، اللہ کی قسم فخر ہے مجھے آپ پہ. آپ نے وہ والا ایک سٹیپ لیا ہوا ہے جو عام مسلمان کبھی بھی نہیں لے گا. وہ پتہ کیا؟ مجھ جیسے بندے کو سننا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ میں نے کلا نہیں پہنا ہوا، کرتا شلوار، پاکستانی ویسٹ کوٹ نہیں ہے. آپ سب نے مجھے قرآن کی آیتیں عربی میں نہیں آتی ہیں، پتہ کیوں نہیں سناتا؟ سوچیں، حدیث عربی میں کیوں نہیں سناتا میں آپ کو؟ ہر بات پہ سیرہ کو سینٹرلائز کیوں کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اس پورے کے پورے میکینزم، اس کو میتھڈالوجی بولتے ہیں، فریزنگ بولتے ہیں، اس فریزنگ کی میکینزم کے ساتھ ایک خاص آرکیٹائپ اٹیچ کر دی ہے. جیسے میں اس آرکیٹائپ میں داخل ہوں گا آپ نے مجھے بھی چھوڑ دینا ہے. بیکاز یو ہیو کنسیڈرڈ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قصور کس کا ہے، نہ مولوی صاحب کا نہ آپ کا، مجھے نہیں پتا، میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا. مجھے پتا ہے، خیر آپ کو بھی پتا ہے، مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا. مگر آپ نے خود ڈٹرمن کر لیا ہے کہ اگر کوئی مولانا ہوگا تو یہ کمپیٹنس لیٹر میں نیچے ہوگا، یہ قرآن کا ویل ورسڈ ہوگا، حدیث کا ویل ورسڈ ہوگا، مگر میں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی روزمرہ لائف اور گروپ لائف اور اپنی پولیٹیکل لائف کے اوپر اس کو افیکٹ نہیں کرنے دوں گا. You have made this conscious decision. Everybody has. پاکستان میں سب نے، انڈیا میں سب نے کیا ہوا ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ مولوی صاحب آپ کے پاس اصلی مینول ہے، رحمت للعالمین کا اصلی مینول آپ کے پاس ہے. مجھے دلائی لاما نے نہیں بتانا کہ کائنات کیسے مسخر کرنی ہے، مجھے میرے محمد نے بتانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ یہاں پہ اپنے آپ کو جتنا مرضی، جو ہر شعبے کو یہ اجازت ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ کیمرے میں بتا دوں، ہر شعبے کو اجازت ہے کہ اگر وہ نیچے جائے گا تو ساتھ شعبہ نیچے چل جائے، کائنات کو اور دنیا کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. مگر مولوی صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا سٹیچر نیچے لے کے جائیں، کیونکہ آپ نیچے گئے تو اسلام نیچے آ جاتا ہے. یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو.
اتنا فیڈ بیک نہیں دے سکتا کہ بھائی میرا امپریشن ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں آتا, صرف اور صرف لیکچر دے سکتا ہوں میں. جی یہی ہے امپریشن سر آپ کا, کہ آپ کے اوپر میں ٹرسٹ نہیں کرتا, بڑی چیزوں کے لیے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا کبھی. اور ایک اور بات بھی کہ ساحل میاں 12,000 روپے کی تنخواہ آپ کو دینا, پھر ہم دیکھتے ہیں. یہ کیمرہ میں مجھے بولنا چاہیے نہیں کہ 12,000 روپے کی تنخواہ ساحل میاں آپ کو ملے نا, تب آپ کو پتہ چلے گا. پتہ کیا کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اسلام ڈبویا ہے, پیسے دو گے تو اسلام اوپر لے جائیں گے. آپ کو پیسے دوں تو اسلام آ جائے گا واپس, نظام لے آئیں گے آپ, میرے نبی کی سیرت ریوائیو کر دیں گے. 2 لاکھ روپے مہینہ دے دوں تو یہ کہہ رہے ہیں. صحابہ نے پیسے لے کے اسلام دیا ہمیں. سارے نبی میرے غریب, سارے صحابی غریب. اس وقت تو اسلام چمک رہا تھا, آپ کو 12,000 روپے کی پڑی ہوئی ہے کہ پیسے نہیں دو گے تو ہم مطلب آپ نے جان کے روکا ہوا اسلام اپنے پاس کہ پیسے کیا آتا ہے, میں یہ 1.5 لاکھ روپے دے تو میں اصلی اسلام سکھاؤں گا تیرے, اور میں اپنے کرتوت بھی ٹھیک کر لوں گا. اور دوسری بات, اور مجھے مجمع میں نہیں لوگ چاہیے مولوی صاحب کے. مولوی صاحب فجر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں, پنڈالوں میں نہیں. یہ کہہ رہا ہوں میں کب سے, جمعے والے دن عصر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں, بس چھوڑیں فجر کو, آپ پہلا ٹارگیٹ پورا کر لیں. اتنا ہی اثر ہے تو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہم. وی کی ناٹ ٹیک آور اون فیڈ بیک. یہ سب سے پہلی نشانی ہے ہمارے جاہل ہونے کی کہ ہم اپنا فیڈ بیک نہیں لے سکتے. جیسے کہ نعوذ باللہ سارے نبی آتے ہیں, جو قرآن میں درس نظامی کر لے اس کو نبوت مل جاتی ہے, نعوذ باللہ, کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اب غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ نہیں کیوں سچ بولتے ہوئے دقت ہو رہی ہے. ہمیں اسلام کول نہیں لگتا, ہمیں اسلام اٹریکٹیو نہیں لگتا. کیوں نہیں بتاتے ایک دوسرے کو ہم؟ چھوٹا سا بچہ اپنی امی کو سچ سچ بتاتا, چھپا لیتی ہے کہ اسلام بہت بورنگ ہے امی. کیوں نہیں سچ بتا رہے ہم؟ کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے. آپ کے میرے اور اسلام کے بیچ میں وہ جو سپیکر ہے نا, سپیکر مولوی صاحب نہیں, جو سپیکر لاؤڈ سپیکر, اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے بس. کہ 2 نمبری سکھاتے ہیں لٹرلی. وہ بھی ان کے فلاسفر بھی سانگ پورنوگرافی اینڈ ایوری میں نہیں ڈال رہے, ڈانس اینڈ ایکٹنگ میں. ان کے فلاسفر بھی فلسفہ ہی سکھاتے ہیں, مگر لوگ پورے ملک مناتے ہیں. بینجامن فرینکلن امریکہ سے بار بار یورپ آ کے فلسفہ سیکھ کے بار بار امریکن کانسٹیٹیوشن امینڈ کر رہا تھا. روسو, ڈیکارٹس, ہیوم, جان لاک, یو نیم اینی, ایک اینٹ اٹھاؤ فلاسفر نکلتا تھا یورپ سے. پوری پولیٹیکل موومنٹس ہو رہی تھی فلسفے کے پیچھے. وہ کیا پورنوگرافی, ڈانس, مستی, یہ مستی تو نہیں سکھا رہے تھے, وہ پیسے تو نہیں دے رہے تھے, نظام کی باتیں کر رہے تھے. وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے, یہاں پہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہی فلاسفرز کے سامنے مطلب وہ خود ہی ہمارے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے میری بات میں وزن ہے. جیسے جتنے لبرل اس وقت پاکستان میں ہے نا, پرو امریکہ, اتنے آئسور امریکہ میں نہیں ہے. جتنا گورا ہمیں پسند ہے, اور اللہ کی قسم اتنا گورا گورے کو نہیں پسند. اور گوریاں بھی آف کورس, ہمیں تو گوریاں کو زیادہ ہی پسند ہیں, مگر وہ آپ کا لوور کرائم ہے. لوور کرائم کا مطلب ہوتا ہے نچلے درجے کا گناہ ہے. فحاشی, زنا, یہ نچلے درجے کے. یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا زنا. اتنے بے شرم ہیں کہ ابو جہل دوزخ میں گئے گا, نیچے رہو, میرے دور رہو. کوئی بڑا گناہ ہی کرتا اگر تو انسان ہی پیدا ہو گیا تھا تو. سوچیں ذرا, جب ابو جہل نے بولنا ہے, ابو لہب نے بولنا ہے کہ ہم نے بڑے پنگے لیے ہیں, بنتی تھی ہماری سزا, تو کون ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھے گا وہ اب میں مسلمان ہوں, آپ کو پتا ہے. وہاں پہ شرمندگی سے بتائیں گے کسی کو کہ مسلمان ہے, وہاں پہ بھی چھپانا پڑے گا جس نے یہاں پہ چھپاتے ہم. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہائر اسٹینڈرڈس کے اوپر کائنات کے فرشتے ہائر اسٹینڈرڈس دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے کا سوچ کا زاویہ, سوچ کا لیول کدھر تک گیا ہے.
اور اس کے اوپر اس کا کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیا ہمیں بس نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے؟ اچھا بس، اور نہیں بتائیں گے؟ نہیں بس بہت ہے. کلاس 5 کا بورڈ ایگزام ہو گیا آپ کا، اور نہیں کچھ پتا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ نہیں بس صادق اور امین. اور جب چونکہ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے تو لوگوں نے ان کی بات مان لی. یہ ہماری اسلامیات ہے. اور 8ویں کلاس کا بچہ امریکہ اور برطانیہ میں کیا سوچ رہا ہے کہ پلانٹ ارتھ اور سن ایک سٹار ہے، ایک پلانٹ ہے. اگر ہم اس پورے کے پورے سن کو کیپچر کر کے انرجی لے آئے تو کتنے سال میں سن ختم ہو جائے گا، تو ہمیں دوسرا سٹار بھی چاہیے ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں اس پلانٹ کے علاوہ دوسرے پلانٹ بھی لے جاتے. وہ کائنات کے اوپر کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنے نبی کو کی تعلیمات کو چھوٹا سے چھوٹا کرے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے. کیونکہ ابو کو پتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بچے نے کیا دینا ہے کہ ابو جی پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ وی ڈو ناٹ لیو اپ ٹو دوز اسٹینڈرڈز، سو دیٹس وائی وی ڈونٹ ریچ دوز اسٹینڈرڈز. ایک دفعہ کسی لڑکی نے کہہ دیا نا کہ بیٹا بات سن، شوہر 2 نمبر ہونا تو اللہ نے کہا ہوا ہے طلاق لینی ہے. ایک عورت کو پتہ چلے نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا کہ اس کا شوہر زانی ہے اور وہ اس کے پاس پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. کیا دکھائے بیٹیوں سے؟ مجھے بھی پتا کیا جواب آنا بیٹیوں کا. وی نو دیٹ. ہم خود، میں نے آپ سے کہا تھا نا سب سے پہلے حذیفہ، جب تک تیرا ڈر نہیں ختم ہوگا نا تب تک عمر نہیں بنے گا بیٹا.